معلوم ہے کیا جواب دیا؟ ان سے کچھ نہیں کہا، مدینہ کے مسلمانوں سے کہا کہ جن کے پاس اب اتنا سامان ہو گیا تھا کہ وہ اپنی مدافعت بھی کرتے اور دوسرے کی مدد بھی، مدینہ کے مسلمانوں سے کہا کہ مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ان کی مدد کے لیے اٹھتے نہیں ہو؟ یعنی وہ خدا سے پکار رہے ہیں ہماری مدد کر، خدا نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر واجب ہو جاتی ہے یہ مدد مومنین کی، وہ پکار رہے ہیں، خدا کیا کر رہا ہے؟ مدینہ کے مسلمانوں سے کہتا ہوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آگے ہے بات، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ہوگا۔ کہا سنتے نہیں ہو کہ وہ وہاں مکے کے مظلوم کس طرح سے پکار رہے ہیں ہمیں کہ اے خدا یہاں سے نکالنے کا کوئی سامان پیدا کر، یہاں رہتے ہوئے ہمارے لیے کوئی مددگار کہیں پیدا کر، کوئی مدد کا انتظام کر۔ وہ سنتے نہیں ہو مدینے کے مسلمانوں، وہ کس طرح خدا ہمیں پکار رہے ہیں اور تم اٹھتے نہیں ہو۔ بات صاف ہو گئی۔ پھر یہ اٹھے، یہ 4/75 4/75 یہ اٹھے، بدر کا میدان آ گیا، وہاں گھمسان کا مارکا پڑا، تلواریں چلی، تیر برسے، کامیابی ہوئی۔ یہ کون تلواریں چلا رہا تھا، کون تیر برسا رہا تھا؟ یہ مدینے کے مسلمان، یہی فوج جماعت مومنین کی وہ سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن وہ مشیت خداوندی تھی نا جو پوری ہو رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے جب اس کو ڈسکرائب کیا ہے اس جنگ کو تو کیا کیا ہے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، انہیں تم قتل نہیں کر رہے تھے، ہم قتل کر رہے تھے۔ لو بھائی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تم نہیں تیر چلا رہے تھے، ہم خود تیر چلا رہے تھے۔ معاذ اللہ پوچھنے والا پوچھتا کہ صاحب یہ آپ نے ہی قتل کرنا تھا، آپ نے ہی یہ تیر چلانے تھے، تو وہاں ہمیں کیوں کہا تھا کہ اٹھتے کیوں نہیں ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے؟ یہ ہمیں پکار رہے ہیں، اور ہمیں کیوں میدان جنگ میں پھر آپ نے بھیج دیا؟ خود ہی قتل کرنا تھا۔ کیا بات تھی ان کی بھی، وہ سمجھتے تھے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ وہ چیز، یہ درس میں وہ غالب کا شعر متعدد بار آ چکا ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ نعت کی دنیا میں کم از کم میری نگاہ سے اس سے بہتر شعر نہیں گزرا۔ وہ یہ مقام ہے جس کو وہ شخص بیان کرتا ہے، یہ شخص بہت بلند حقائق کو بیان کر جاتا ہے شعر کے انداز میں۔ غالب کو یہ چیز نصیب تھی، اس کے بعد اقبال کو یہ چیز آئی تھی، لیکن غالب کا انداز اپنا ہے۔ اس حقیقت کو آپ دیکھیے کن الفاظ میں استعمال کرتا ہے۔ معاف رکھیے گا، آج سینے میں میرے درد سوا ہوتا ہے، یہ بھی غالب ہی کہتا ہے۔ کچھ موسم کی تبدیلی کا اثر ہو جاتا ہے، کوئی بڑھاپا بھی ساتھ ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے غالب؟ تیر قضا ہارائینہ در ترکش حق است۔ یہ ٹھیک ہے، قضا کے تیر خدا کے ترکش کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ترکش جانتے ہو نا، جس کے اندر تینوں کا مٹھا ہوتا ہے، وہاں سے ایک ایک تیر نکال کے چلاتے ہیں۔ تیر قضا ہارائینہ در ترکش حق است لیکن کشاد یہاں سے کمان محمد است۔ تیر نکلتا ہے خدا کی قضا کا محمد کے کمان سے۔
یہ کمان نہ ہو تو تیر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، مظلوم پس جاتے ہیں، مقہور پامال ہو جاتے ہیں، ان کی چیخیں کوئی نہیں سنتا، براہ راست خدا کا تیر ترکش سے نہیں نکلتا۔ یہ کیوں مظالم ہوتے ہیں؟ یہ کیوں ہے کہ غریب کی کوئی نہیں سنتا، غریب کی خدا نہیں سنتا، محمد کی کمان نہیں ہوتی، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک جماعت کی ضرورت ہے جو مشیت خداوندی کو پوری کرے اپنے دست و گریباں سے، یوں مشیت خداوندی کار فرما ہوتی ہے عزیزان من، لیکن کشادیاں سے کمان محمد است۔ اور اب آ جائیے، اس لفظ کمان نے بات ساری واضح کر دی۔ فکانا قاب قوسین او ادنی، کہا رسول اس طرح سے خدا کا یہ پروگرام کہ وہ صاحب قوت بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، شدید القوا بھی ہے، ذو مرتن بھی ہے، یہ سب کچھ تو وہ خدا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس رسول کو تیار کیا گیا ہے۔ اب خدا اور رسول کا تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے عزیزان من، قاب قوسین او ادنی۔ عربوں کے ہاں یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ دو شخصوں نے جب آپس میں انتہائی رفاقت اور دوستی کا معاہدہ کرنا ہوتا تھا تو اس کی عملی شکل، وہ محسوس شکل اس کی یہ ہوتی تھی کہ وہ دونوں اپنی اپنی کمانیں لیتے تھے، دو کمانیں، ان کو اکٹھا ایک دوسرے کے اوپر رکھتے تھے، دو کمانیں، اور وہ کمانوں کے نیچے وہ جو چلہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتا تھا، وہ ایک ہو جاتا تھا۔ کمانوں کی قوسیں دو ہوتی تھی، وہ قوسین ہوتی تھی، نیچے یہ ایک ہوتا تھا جسے کاپ کہا جاتا تھا، وہ دونوں ایک اس کو کھینچتا تھا، دوسرا کمان کو کھینچتا تھا، وہ تیر چلاتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ پختہ ترین رفاقت اور دوستی کا معاہدہ۔ کعبہ قوسین کے یہ معنی ہیں، دو کمانے، ایک چلہ، دو چلانے والے، ایک رفاقت۔ عزیزان من، کیا بتاؤں یہ قرآن کیا ہے۔ اور پھر یہ بات ذرا کہ جی کس طرح سمجھ گئے تھے وہ حضور کے زمانے کی اولی مخاطب، وہ عرب جو تھے، وہ جہلا جو تھے، وہ اس طرح سمجھ گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی زبان میں اسے نازل کیا تھا، یہ ان کی زبان تھی، وہ جانتے تھے کعبہ قوسین کس کو کہتے ہیں، وہ تو یہ کرتے تھے روز۔ خدا اور رسول کا تعلق باہمی جو ہے وہ اس قسم کی باہمی رفاقت کا تعلق ہے جس طرح کعبہ قوسین والے دو دوست آپس میں رفیق بنا کرتے ہیں۔ او ادنا، اس سے بھی زیادہ کریے، او ادنا کیا کہ اور بات پختہ کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تو کبھی زندگی میں کسی تلخ تجربے کے بعد توڑ بھی دیں۔ او ادنا کے معنی یہ ہے کہ یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، یہ جو معاہدہ ہے آپس میں کیا گیا۔ اب آ گئی بات سمجھ میں عزیزان مان کہ رسول خدا شدید القوا ہونے کے باوجود اپنے پروگراموں کو خود کیوں نہیں تکمیل تک پہنچا رہا تھا؟ رسول کو ایسا کیوں بنایا گیا تھا؟ جتنی پہلے صفات سامنے آئی ہیں، استوا تھا، وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں سے اتر رہا ہے، وہ سماوات والارض دونوں اس کے ساتھ ہیں، افق اعلیٰ کے اوپر ہے، یہ سب کچھ وہ خدا، یہ اس طرح تیار کردہ رسول، باہمی تعلق ان کا کعبہ قوسین والی رفاقت، اس سے بھی زیادہ اور محکم رفاقت۔ اس رفاقت کے بعد عزیزان من یہ جو مسئلہ ہے معراج شریف کا سارا حل ہو جاتا ہے۔ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے جس نے بات ہی ساری واضح کر دی۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر یہ بات ہو کہ حضور خود وہاں موجود تھے، خدا سامنے موجود تھا، دونوں باتیں آپس میں کر رہے تھے، تو وہ تو کچھ بات ہی اور تھی نا کہ ہم نے رسول کو یہ بتا دیا۔ آگے آتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس قسم کا